الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس میں آپ کے سامنے روزے کے متعلق ایک اہم مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ وہ مسئلہ ہے مریض کے روزے کا کیا حکم ہے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے نہایت ہی آسان ہمارے لیے بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اللہ رب العالمین نے بروقت اس سے روزے کو معاف کر دیا ہے، اور اس کے لیے رخصت یہ دی ہے کہ بروقت وہ روزہ چھوڑ دے، روزہ افطاری کرے، بعد میں شفا ملنے کے بعد اپنے روزوں کی قضا کرے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر مریض ہو یا مسافر ہو تو روزے کی قضا دوسرے دنوں میں کر لے۔ پتہ چلا کہ مریض پر بروقت روزہ نہیں ہے، بعد میں اسے اپنے روزے کی قضا کرنی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی طرح کے مرض سے روزہ ترک کرنے کی رخصت ہے، یا اس کے لیے کسی خاص قسم کے مرض کا ہونا ضروری ہے؟ اگر ہم مریض کے حالات کو تقسیم کریں تو بالجملہ اسے 3 قسموں پر منقسم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ نہایت ہی معمولی کسی کو بیماری ہو، جیسے سردی اور زکام ہے، یا کہیں پر چوٹ لگ گئی ہلکی پھلکی، وہاں سے خون نکلنے لگا ہلکا پھلکا، تو اس طرح کی معمولی بیماری میں جو روزے کے اوپر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتا، نارمل ہی انسان رہتا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اسے کسی زائد مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ عمومی طور پر روزے کی حالت میں جو ایک روزے دار کو صبر کرنا پڑتا ہے بھوک اور پیاس کی شدت کو، بس وہی کیفیت اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اس مرض کی وجہ سے کوئی زائد مشقت اسے برداشت نہیں کرنا پڑتا، تو اس حالت میں اس کے لیے روزہ ترک کرنا جائز نہیں ہے، اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس مرض سے روزے کی رخصت نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے کہ مرض اتنا سخت ہو کہ اس مرض کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو، مشقت کا باعث ہو، اور روزہ رکھنے کی صورت میں بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا شفا ملنے میں مزید تاخیر ہونے کا خدشہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ ترک کرنا ہی افضل ہے، اور بعد میں چاہیے کہ وہ اپنے اس روزے کی قضا کر لے جب اسے شفا مل جائے۔ اس حالت میں بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو اس کا یہ روزہ درست ہے، البتہ یہ روزہ رکھنا اس کے لیے مکروہ تھا۔ روزہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ اس روزے کو شرعی طور پر مانا ہی نہ جائے، روزہ تو ہو جائے گا، البتہ روزہ رکھنا اس کے لیے مکروہ تھا، روزہ چھوڑنا ہی اس کے لیے افضل تھا۔ تیسری صورت ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں جان جانے کا ڈر ہو، موت کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ان 3 صورتوں کے پتہ چلنے کے بعد اگر کوئی شخص دوسری یا تیسری صورت میں ہو، یعنی جس صورت میں شریعت نے اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے یا روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو کیا ہر عمر کا مریض اس میں یکساں ہے، یا اس میں عمر کا بھی کوئی دخل ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ہر عمر کا مریض اس میں یکساں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہ اب امید نہیں کی جا سکتی کہ دوبارہ اسے جوانی ملے گی، اور پھر بعد میں صحت یاب ہونے کے بعد
اپنے روزے کی قضا کرے گا تو اس مریض سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ بعد میں اپنے روزے کی قضا کریں، اسے روزہ ترک کرنے کی رخصت ہوگی اور ہر روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے، اور انہوں نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کی تفسیر میں یہی بیان کیا ہے کہ یہ پہلے ہر ایک کے لیے عام تھا حکم، بعد میں بوڑھے شخص کے لیے یا کسی بڑھیا کے لیے جسے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اس کے لیے خاص کر دیا گیا۔ تو ایسے لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے کی وجہ سے، جسم کے اندر طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اور بیمار ہونے کی وجہ سے، یہ بھی ایک بیماری ہی ہے، تو ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہی ان کے لیے کفایت کر جائے گا، یہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر مریض بڑھاپے کی عمر کو نہ پہنچا ہو، جوانی کی عمر میں ابھی ہو، اور پوری امید ہو کہ یہ بعد میں اپنے روزے کی قضا کر سکتا ہے، تو ایسے مریض کا حکم یہ ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں صحت ملنے کے بعد اپنے روزے کی خود قضا کریں۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مریض جوانی کی عمر میں ہی کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جائے جس بیماری سے شفا ملنے کی عموماً امید نہیں ہوتی، ڈاکٹرز بھی اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ مریض اب دوبارہ تندرست ہو کر اپنے روزے کی قضا کر سکے اس کی امید نہیں ہے، لہذا اس کے لیے کسی دوسرے پہلو پر غور کیا جائے۔ تو ایسے مریض کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی اب اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ اپنے روزے کی قضا کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، لہذا ڈاکٹرز کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے، اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے روزہ چھوڑنے کی اسے رخصت بھی ہوگی، ساتھ میں ہر روزے کے بدلے اسے ایک مسکین کو کھانا کھلانا کافی ہوگا۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بعد میں اپنے روزے کی قضا کرے، کیونکہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، اور اگر اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہو تو وہ شخص بعد میں اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑے اور اسے روزہ قضا کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، اس سے پہلے ہی اس کی وفات ہو جائے، مثال کے طور پر کسی کے شروع کے 10 روزے چھوٹ گئے اور ماہ رمضان کے آخر میں ہی اس کی وفات ہو گئی، تو اسے روزہ قضا کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی، ایسے شخص پر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص اب مکلف نہیں رہا ان روزوں کی قضا کا، ایسے شخص پر اب کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے روزہ قضا کرنے کی فرصت تو ملی صحت یاب ہونے کے بعد، لیکن وہ مؤخر کرتا رہا کہ بعد میں 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد اپنے روزوں کی قضا کر لے گا، اور اس سے پہلے ہی اس کی وفات ہو جائے، تو ایسے روزے داروں، ایسے مریضوں کے بارے میں علماء اکرام نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اس کے وارثین کو چاہیے اس کی طرف سے روزوں کی قضا کر لے، اور نظر ماننے والے کے ساتھ ساتھ ایسے مریضوں پر بھی اس حدیث کو محمول کیا ہے، من کان علیہ صیام فمات صام عنہ ولیہ، اس حدیث کو ایسے مریض پر محمول کیا ہے جسے روزہ قضا کرنے کی فرصت تو ملی لیکن قضا کرنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گیا، تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزوں کی قضا کر لے۔ حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے اور کسی دوسرے کو روزہ قضا کرنے کے لیے مکلف نہیں کیا جائے گا، لیکن احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے کہ اس کے وارثین اس کی طرف سے قضا کر لے۔ یہ ہے مریض کے روزے کا مختصر حکم۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو اس ماہ مقدس کا روزہ رکھنے کی صحت و تندرستی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔